مدنی ماحول، تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے الحمدللہ عز و جل گھر درس میں اہل خانہ کے ایمان کے تحفظ اور اصلاح اعمال کے اسباب موجود ہیں۔ اسی طرح اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی اخلاقی تربیت کے لیے فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ پورا کرنے کی بھی ترکیب ہے، اور اس کارڈ میں درج شدہ 11ویں مدنی انعام کے مطابق ہر ایک کو روزانہ فیضان سنت سے 2 درس دینے یا سننے کی ترغیب بھی موجود ہے۔ ان 2 درسوں میں ایک گھر درس بھی ہے۔ آپ سب کی خدمت میں گھر درس جاری کرنے کی مدنی التجا ہے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، سعادت ملے درس فیضان سنت کی روزانہ 2 مرتبہ یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درس و بیان کے ثواب کا بھی کیا کہنا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی درس فیضان سنت یعنی گھر میں گھر درس جاری کرنے کی نیت کر لی ہوگی۔ یہاں جو اسلامی بھائی موجود ہیں فیضان مدینہ میں یا دیگر جو اعتکاف میں شریک ہیں، وہ نیت کر لیں کہ جب اعتکاف اور قافلے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم جب گھر پہنچے تو ہم بھی گھر درس کی ترکیب کریں گے۔ پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے یہ درس دیا، لیکن یہ دیکھا کہ جو لکھا تھا وہی آپ نے پڑھ کر سنایا، اور کچھ بھی مطلب حالانکہ آپ نے کتاب ماشاءاللہ تحریر کی، مرتب کی، تو اور دعا آپ کرتے رہتے ہیں، لیکن دعا بھی آپ نے مطلب جو اس میں لکھی تھی وہی کی۔ یہ اس کے طریقہ کار کے حوالے سے کیا آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے، اور اس میں ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے، مدنی کے ناظرین کے لیے کیا کیا مدنی پھول چھپے ہوئے ہیں؟ دراصل یہ فیضان سنت کا درس تھا، اور اس میں میری ایک نیت یہ تھی کہ اسلامی بھائی اس کی نقالی کریں، اسی طرح درس دینے کی کوشش کریں، اور دعا بھی اسی لیے دیکھ کر پڑی کہ یہ دعا کرنی ہوتی ہے۔ اپنے اپنے انداز میں سب کریں گے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا بول جائیں گے، اور مسائل بھی بعض اوقات کھڑے ہو سکتے ہیں، اور میں نے خلاصہ نہیں کیا، جو لکھا تھا پڑھتا چلا گیا۔ سبب دوران درس بعض اوقات ایسی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ اس کی کچھ وضاحت کرو، کیونکہ سننے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے، درس دینے والے کو یہ لگتا ہے یہ بات سننے والے کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، میں تھوڑا سمجھا دوں۔ میں ہی سب سے زیادہ سمجھدار ہوں، یہ بیچارے سب اگر ان کی سمجھ میں آیا نہیں ہوگا تو کہ ان کو سمجھانے کی نیت سے اگر کوئی سمجھاتا ہے، ہوتا ہے بابا درس دیتے دیتے بعضوں کا سمجھ میں آ جاتی ہے بعض باتیں، جو ہو سکتا ہے سننے والوں کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں۔ جو توجہ سے سنے گا تو اتنی ہارڈ اردو تو فیضان سنت میں رکھی نہیں ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے اب مجھے آسان الفاظ نہیں ملے، تفصیل کر نہیں پایا گا، اب وہ کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، اور میں پھر کبھی ڈر بھی جاتا ہوں کہ یار یہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی کاریگری کروں اور کچھ کا کچھ بن جائے، معنی ادھر ادھر ہو جائے اس کے، تو پھر نہیں سمجھ میں آتے تو وہ الفاظ وہ اسی طرح میں نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک ہو سکا میں نے کوششیں کی ہیں کہ آسان سے آسان ہارڈ الفاظ لکھتا ہوں میں، ادق الفاظ، اور اس کے پھر اعراب بھی لگانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ہلا لائن بریکٹ میں معنی بھی لکھنے کی صحیح کرتا ہوں، تاکہ اپنے اسلامی بھائی
جب دوسری کتابیں پڑھیں گے تو اس پہ عام طور پہ اعراب بھی نہیں ہوتے اور معنی بھی نہیں ہوتے، تو دوسری کتابیں اسلامی کتابیں پڑھیں تو ان کو سمجھنے میں سہولت رہے. یہ میری کتاب اور رسالوں میں اس طرح کا میں اہتمام کرتا ہوں حتی الامکان. خالی لفظوں کا معاملہ نہیں نا، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کئی ایسی روایات درس دینے والے کے ذہن میں آئیں جو آپ نے نقل نہیں کی ہیں، تو ایک آدھ اگر اس طرح کی ترکیب اگر ہو کوئی اسلامی بھائی درس دیتے وقت، درس دیتے وقت. نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. عوام یہ نہیں کر سکتے، یہ کام علماء کا ہے. حدیث کی شرح بیان کرنا یہ محدثین کا کام ہے. قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا یہ مفسرین کا کام ہے. اب یہ کہ ہم سب آیتیں اور حدیثیں پڑھیں اور چونکہ چنانچہ شروع کر دیں، اس کے معنی یہ، اس کا مطلب یہ، یعنی کہ یوں، تو یہ توبہ. جاہل جو ہے وہ اگر قرآن کی تفسیر بیان کرے اپنی اٹکل سے، یا حدیث کی شرح بیان کرے اپنی اٹکل سے، تو اگرچہ وہ اٹکل کی وجہ سے اٹکل میں درست بھی کہہ گیا، اندھیرے میں تیر لگ گیا اس کا، اور درست شرح یا تفسیر اس نے کر ڈالی، مگر اپنی اٹکل سے کی. علماء نے لکھی ہے وہ نہیں کی، اپنی سوچ کے مطابق ایسے ہی کر دی اٹکل سے، اور وہ صحیح بھی ثابت ہو گئی، تب بھی گناہگار ہے. تب بھی گناہگار ہے. اپنی اٹکل سے قرآن و حدیث کی تفسیر کرنے کا اگر کام عوام کو دے دیں گے نا، تو اسلام کا نقشہ بگاڑ کے ہی رکھ دیں گے. بابا بعض تو بڑے ان کے ہاتھ میں لگام دی ہی نہیں گئی. تو بعض تو بڑے برے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے یوں نہیں فرمایا ہے، اللہ نے یوں فرمایا ہے. ان کو پتا ہوتا ہوگا، تو وہ نہیں کرنا چاہیے ان کو اس طرح. اللہ یہ بھی کرتا ہے کہ گھر بار کا بھی خیال رکھو. اللہ نے یہ تھوڑی بولا ہے کہ بس دین کا ہی کرتے رہو، مسجد میں ہی پڑے رہو. اس طرح بیچارے وہ بعض اوقات تو ایسی سی باتیں بول جاتے ہیں کہ وہ کوئی سر پیر نہیں ہوتا اور یہ بول دیتے ہیں اللہ نے یوں بھی بولا، اللہ نے یوں بھی بولا. بچوں کا بھی خیال رکھو. اللہ نے یوں بھی بولا کہ بچوں کو بھی کما کے کھلایا کرو. اب اللہ نے کہاں بولا، یہ کس کی ضرورت کہ بھائی یہ آپ کون سی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں، قرآن کی کون سی آیت میں اللہ نے کہا، تو یار یہ کس کی ضرورت. بلکہ دوسرا بھی ہم یہاں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اگر مفسر اصغر ہے تو دوسرا مفسر اعظم بن جاتا ہے اس کی تفسیر کے ہم یہاں کر. تو ایسی جہالت ہے کہ توبہ. تو سب کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا، یہ کہتے ہوئے 112 بار آدمی سوچ لے کہ کہاں فرمایا، واقعی فرمایا یا نہیں. تو اگر جھوٹ باندھے گا تو حدیث پاک میں کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ انہیں حدیث پاک کا یہ مضمون ہے. کہ میں بھی جب تک کنفرم نہیں یاد ہوتا نا یہ نہیں کہتا. آپ بارہ سنتے ہوں گے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اچھا، یہ مضمون بھی ہر ایک نہیں ہے بیان کر سکتا کہ حدیث میں یہ مضمون ہے، حدیث میں یہ مضمون ہے کر کے آپ وہ جو سمجھ میں آئے بولتے چلے جائیں. حدیث آپ نے پڑھی ہو، آپ کو معلوم ہو، اتنا علم ہو آپ کے پاس کہ آپ مضمون بھی بیان کریں گے تو مضمون ہوگا درست. یہاں بھی ہے وہ اٹکل پچو سے کام لینے کی اجازت نہیں ملے گی. تو اسی لیے میری تو یہی تاکید رہتی ہے کہ جو لکھا ہے پڑھ کے سنا دو، اپنی طرف سے کچھ بھی اس میں ملاوٹ نہ کرو. 24ویں پارے کی ابتدا میں ارشاد ہوتا ہے، میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو
یہ اتنے حصے کی اس کا ترجمہ کیا، فمن اظلم ممن کذب